رچرڈ نکسن جب صدر تھے، اس کے علاوہ رونلڈ ریگن نے ضیاء الحق کو بہت سے خواب دکھائے تھے، اور ضیاء الحق بھی ایک کامیاب لیڈر کے طور پر مطلب امیر سمجھے جاتے تھے کہ مطلب امیر المومنین بننے کی انہوں نے کوشش کی تھی. نہیں، وہ جب تک رہے امیر المومنین نہیں، وہ کوشش کی تھی، پھر انہیں کہیں پرواز پر بھیجا گیا اور پھر وہ پھک کر کے اڑ گیا. قصہ پارینہ ہو گئے. تو لیکن وہاں تب کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں اب سے، کیونکہ پہلے امریکہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا رہا، پاکستان کو دھمکیاں لگاتا رہا. پاکستان کی وہ اسٹریٹجک ویلیو نہیں تھی جو اب ہے. مطلب پاکستان کو پہلے وہ ٹو کراتے تھے اپنی پالیسی، اور اب کا جو سنیریو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی بھی جو 80% زائنسٹ لبرلز ہیں وہ اس چیز کے بہت سخت خلاف ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم کوئی ڈھنگ کا کام کریں بجائے کہ فلسطین کی جنگ لڑیں. کلنگ کے اگینسٹ ہیں، جینوسائڈ کے اگینسٹ ہیں وہ. تو نیتن یاہو کی بھی آخری ٹرم ہے، وہ بھی آؤسٹ کیے جانے والے ہیں عنقریب. تو جو زائنسٹ ہیں وہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں فیس سیونگ چاہیے تھی. وہ فیس سیونگ انہیں ٹرمپ کی صورت میں ملی، اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم امہ کا مطلب امہ کا جو انحصار ہے وہ پاکستان پر ہے. تو ٹرمپ نے اس ویلیو کو دیکھتے ہوئے مطلب یہ ملاقات کی ہے، نہ کہ مطلب کوئی مفاد تھا اس کے پیچھے. کیونکہ اسرائیل خود چاہ رہا ہے کہ وہ جس نے نیتن یاہو کے آنے پر یورپی ممالک فرانس سمیت بڑے ملک جو تھے ان کے سربراہان، ان کے جو مندوبین تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے یو این اسمبلی کا ہال. تو جتنی مطلب جگ ہنسائی اس وقت نیتن یاہو کی ہو چکی ہے ایون زائنسٹ کمیونٹی میں بھی، تو جو اسرائیل ہے وہ اس جنگ سے خود نکلنا چاہتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی نقصان ہے اس میں، بلکہ پاکستان تو بہت بڑی پاور کے طور پر ابھرے گا اگر وہ فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرا لیتا ہے، جس طرح بہت سی یورپی ممالک بھی کہہ چکے ہیں